بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام سلمان ہے اور کنیت ابو عبداللہ۔ فارس کے ایک قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ خاندانی طور پر شاہان فارسی سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر سب ہی متفق ہیں کہ 250 سال سے زیادہ ہے۔ بعد نے 350 سال عمر بتائی اور کہتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی کہانی اپنی زبانی مجھے یوں بیان کی کہ میرا والد بستی جئی کا نمبردار تھا، میری محبت اور نگہداشت میں خاصی حفاظت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم مجوسی تھے، میرے والد نے مجھے آتش کدہ کی نگرانی سپرد کر رکھی تھی اور حکم تھا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے باہر کے کھیتوں کی نگہداشت کے لیے بھیجا گیا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آنا ہے۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گزرا تو ان کی دعا ہو رہی تھی۔ ان دعائیہ کلمات نے میرے دل پر اثر کیا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ عقیدہ ہمارے عقیدہ سے بہتر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی گفتگو میں دلچسپی لی، متعدد سوالات کیے۔ گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو میرے والد نے تلاش کے لیے آدمی دوڑائے۔ گھر پہنچا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف بات کہہ دی۔ والد نے مجھے ہر طریقے سے سمجھایا کہ ہمارا دین صحیح ہے، حق ہے، باقی ادیان باطل ہے۔ میں سنتا رہا مگر باپ کی ساری تقریر نے میرے دل پر اثر نہیں کیا اور کہہ دیا کہ ابا جی سچ تو یہ ہے کہ دین نصرانیت حق ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہو گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اس فکرے سے کہ عیسائیت حق پر ہے، میری آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ گھر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ اب میرے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ کر لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو بتا دینا۔ ایک قافلے کے ساتھ نکل بھاگنے کا اتفاق ہو گیا۔ شام کو جا کر پوچھا کہ یہاں بڑا کون عالم ہے تو لوگوں نے بتانے پر اس بڑے پادری عالم کے پاس پہنچ گیا اور اپنی ساری کہانی سنا دی۔ درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہ کر دین سکھائیں۔ اس عالم نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیر تک اس کے پاس رہا مگر وہ عالم اچھا ثابت نہ ہوا۔ جو کچھ وہ لوگوں کو کہتا خود نہیں کرتا تھا، حریص تھا، طمع کرتا تھا اور خائن تھا۔ اس کے مرنے پر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس 7 مٹکے اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کی تجویز و تکفین سے انکار کر دیا۔ اس کی میت کو سولی پر چڑھا کر سنگسار کیا۔ اس کی جگہ پر دوسرے عالم کو بٹھا دیا جو نہایت ہی عابد، زاہد اور متقی تھا۔ مجھے اس عالم سے اس قدر محبت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے بعد میں کس کی خدمت میں حاضری دوں، مذہبی معاملات و مسائل میں کس سے رہنمائی حاصل کروں، اپنی روحانیت کے لیے کس چشمے کی طرف رخ کروں۔ اس نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنانچہ وہاں پہنچا، ایک عرصہ وہاں رہا، خدمت کی۔ انہوں نے اپنی موت کے موقع پر مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعد فلاں عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہوا اور کافی عرصہ رہا، خدمت کی۔ آخر آپ کی وصیت کے مطابق شہر کے ایک عالم کے پاس خدمت کے لیے پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ فرمائیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کس سے ملوں، کون گلے لگائے گا؟ دیر ہو گئی، تھک گیا ہوں، مطلوب نہیں مل رہا۔ مرتے ہوئے اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا رہنما نہیں جو تجھے صحیح راستے پر چلا سکے۔ البتہ میری معلومات کے پیش نظر
نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ صحرائے عرب میں اس کا ظہور ہوگا۔ اس کا دین ابراہیمی ہوگا۔ وہ ایک کھجوروں کے علاقہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے ہمت ہو سکے، سفر طے کر سکو، محبوب و مطلوب کے متلاشی ہو تو اس تک پہنچنے کی کوشش کر لینا۔ وہ تمہارے سبھی دکھوں کی دوا ہے، تمہارے سب مریضوں کا علاج ہے، تمہاری پریشانیوں کا سکون ہے۔ وہی ہے جو تمہارے غموں کا مداوا ثابت ہوگا۔ اس پادری نے سیدنا سلمان فارسی سے کہا کہ اگر ان میں یہ علامات پائی جائیں تو یقین کر لینا کہ وہی رسول ہے۔ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، نخلستانی علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم تسلی کر لو کہ یہ چاروں نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یہی وہ نبی ہے، یہی وہ آخری رسول ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پادری مجھے یہ نصیحت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ میں متلاشی رہا کہ مجھے کوئی قافلہ مل جائے جو سرزمین عرب میں لے جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس گائے بکریاں جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے قافلہ بھی مل گیا۔ میں نے کہا کہ یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے ہو گئی، مگر میرے ساتھ سلوک یہ ہوا کہ اس قافلے نے مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا۔ اس کشمکش میں تھا کہ یہودی نے دوسرے یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ یہودی مجھے سرزمین مدینہ منورہ لے آیا۔ باغات دیکھے، کھجوریں مشاہدہ کی، دل نے یقین کر لیا کہ نخلستان تو پہنچ گیا ہوں۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اللہ کی قسم میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہی وہ مقدس شہر ہے، یہی محبوب نگر ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیار محبوب میں پہنچنے تک میں 10 بار بکا اور میرے خریداروں نے بڑی بے رغبتی اور لاپرواہی سے چند ٹکوں میں خریدا۔ کھوٹے سکوں اور چند درموں میں خریدنے والوں کو کیا خبر تھی کہ یہ کون ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ چند دنوں بعد کسی بازار عشق و محبت میں خریدا جانے والا ہے؟ انہیں کیا خبر تھی کہ اس کے خریداروں میں سیاہ لامکاں کا حصہ لینے والے ہیں؟ انہیں کیا خبر تھی کہ اس کی قیمت پڑنے والی ہے؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ان خریداروں نے وہی منظر پیش کیا جس کا ذکر قرآن پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی یہودی مالک کے باغ میں کام کرتا رہا۔ جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو اللہ کی قسم میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی وہ مقدس شہر ہے، یہی محبوب نگر ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی یہودی مالک کے باغ میں کام کرتا رہا۔ وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ میں درخت پر شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا۔ میرا مالک نیچے بیٹھا تھا۔ میرے مالک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، کعبہ کے اندر کسی شخص کو رسول و نبی مانے بیٹھے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہو گیا۔ جسم میں اس قدر لرزہ ہوا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میں نیچے نہ گر پڑوں۔ آپ کی زبان پر بار بار وداعی کیفیت سے یہ شعر جاری تھا، میرے دوستو خدا کی قسم اب میں تمہارے کام کا نہیں رہا کہ مجھے دیار حبیب کا پہاڑ نظر آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کام ختم کیا تو لرزتا کانپتا درخت کے نیچے اترا۔ اس یہودی سے کہا کہ کیا بات کر رہے تھے، اب ذرا پھر سناؤ تو صحیح۔ میرے مالک نے ناراضگی کے ساتھ مجھے تماچا مارا کہ تمہیں ایسی باتوں سے کیا تعلق، جاؤ اپنا کام کرو اور خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔
پہلی علامات نخلستان والی تھی جو آپ نے مدینہ میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھ لی تھی کہ وہ علاقہ کھجوروں کا ہے، یہی وہ سرزمین ہے۔ یہ پہلی تصدیق باعث اطمینان ہو چکی تھی۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صدقہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور، یہ صدقہ آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے لایا ہوں، قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے صدقہ جائز نہیں، اور صدقہ صحابہ کرام کے سپرد کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہی رسول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے تو میں کچھ لے کر حاضر ہوا۔ عرض کی کہ حضور، صدقہ تو آپ قبول نہیں کرتے، اب ہدیہ لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے قبول فرما لیا تو میرا یقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی سچ ثابت ہو گئی۔ اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت کو کس طرح دیکھوں۔ ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کر سلام عرض کیا۔ میں آگے سے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا کہ مور نبوت کی زیارت کر سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس کیفیت کو جان گئے۔ فوراً پشت مبارک سے چادر اٹھائی، میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور چوما اور رویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سامنے آ جاؤ، اور میں سامنے حاضر ہو گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا تو آپ نے اسی وقت مجھے مشرف با اسلام فرمایا۔ بس یہ آخری سوال تھا جو حل ہو گیا۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کس کے بیٹے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ سلمان کا نام پوچھو تو عبداللہ ہے، ان کی نسبت پوچھو تو ابن الاسلام ہے، ان کی دولت پوچھو تو فقر ہے، ان کی دکان پوچھو تو مسجد ہے، ان کا لباس پوچھو تو تقوی ہے، ان کا ارادہ پوچھو تو وہ رضائی الہی ہے، ان کی کمائی پوچھو تو صبر ہے۔ اگر یہ پوچھو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ جنت کی طرف کہتے ہیں۔ اگر یہ پوچھو کہ ان کا ہادی کون ہے تو وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے آقا، اگر اندھیری رات میں آپ ہمارے قائد ہوں تو اونٹ چلانے کے لیے بطور تیرا ذکر کافی ہے۔ اگر ہم راستے سے بھٹک جائیں اور کوئی رہنما نہ پائے تو تیرا جمال جہاں آرا ہی کافی ہادی ثابت ہوگا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس، جس طرح میں نے ایک سارا واقعہ تمہیں تفصیل سے سنا دیا ہے، اسی طرح میں نے اپنی ساری کہانی صحابہ کرام کے مجمع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آپ قبول اسلام کے بعد حسب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی اسے کچھ معاوضہ دے دو، وہ تمہیں آزاد کر دے گا۔ سیدنا سلمان فارسی نے اپنے آقا سے بات کی۔ اس نے کہا کہ سلمان، اگر کتابت چاہتی ہو تو 40 اوقیہ سونا ادا کر دو اور 300 درخت کھجوروں کے لگا دو، جب وہ پھل دینے لگ جائیں تو تم آزاد ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کے لیے پودوں سے امداد کرو، کوئی 10 لے کر آ رہا ہے، کوئی 20، یہاں تک کہ تعداد پوری ہو گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ گڑھے بنا کر رکھو، پودے میں خود آ کر لگاؤں گا۔ گڑھے تیار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھ دیے اور دعا برکت فرما دی۔ 1 سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے پھل دے دیا۔ 300 پودوں میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا
جو خشک ہو گیا ہو یا پھل نہ دیا ہو۔ درختوں کا قرض بھی تواتر ہو گیا، 40 اوقیہ سونا باقی رہ گیا تھا۔ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر سونے کی ڈلی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا کہ یہ سونا لے جاؤ اور اپنے مالک کا یہ قرض بھی چکا دو۔ بظاہر تو وہ تھوڑا سا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا تھوڑا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ چنانچہ سونے کو تولا گیا تو وہ ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اب آپ آزاد ہو گئے اور غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش بدوش کام کرتے رہے۔ ان پودوں میں سے ایک پودا بھی ضائع نہ ہوا۔ اس کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مرغی کے انڈے کے برابر وزن کا سونا پیش کیا اور بتایا کہ یہ کہاں سے ملا ہے۔ سب نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اپنی قیمت ادا کر لو۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قیمت پوری نہیں ہو سکے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے پر اپنی زبان پھیر کر فرمایا کہ لے جاؤ پورا اترے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تولا گیا تو اس کی قیمت 4000 درہم سے ذرا بھر بھی کم و پیش نہ ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے جب اس رخ انور کی زیارت کی تو میرے دل نے آواز دی کہ ایسا روشن چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میں ابھی زیارت کے کیف و سرور میں سرشار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بکثرت لوگوں کو سلام دو اور امن و سلامتی پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی اختیار کرو اور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رحمت عالم کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر اور یہ حکیمانہ ارشاد سن کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں گھر واپس آیا، اہل خانہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ میری پھپھی نے بھی اسلام قبول کیا اور تمام عمر احکام الہی کی بجا آوری میں سرگرم رہی۔ لوٹ کر پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہے، اور یہودی یہ جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں، ان کے سردار کا بیٹا ہوں، میں ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ان کے عالم کا بیٹا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلائیے اور میرے بارے میں ان سے دریافت کیجیے، اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو، کیونکہ اگر ان کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہو جائے تو میرے بارے میں وہ ایسی تہمتیں لگائیں گے جن سے میں پاک ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور اسی صنع میں حضرت عبداللہ کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور وہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ بولے کہ خدا اس سے بچائے کہ وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اے ابن سلام، ان کے سامنے باہر آ جاؤ۔ آپ باہر آ گئے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ سراپا شر ہے، اس کا باپ بھی سراپا شر تھا۔
حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان کے بارے میں یہی اندیشہ تھا جو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ ایک تیسری روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زبان معلوم نہ ہوئی۔ ایک ترجمان کو بلایا گیا۔ ترجمانی کے لیے ایک یہودی تاجر ملا جو عربی فارسی دونوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے گئے اور یہودیوں کی مذمت، مگر یہودی ترجمان نے آپ کی باتوں کو غلط بتا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فارس سے آیا ہے، اسے کیا تکلیف پہنچی کہ جو مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی زبان کا ترجمہ عربی میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ترجمہ یہودیوں کو سنایا۔ یہودی حیران ہو کر کہنے لگا، جب آپ فارسی ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ہے۔ یہودی فوراً کہہ اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر طرح طرح کے بہتان باندھتا تھا، مگر اب میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ سلمان رضی اللہ عنہ کو عربی زبان سکھا دی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں حکم دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے منہ کھلا رکھیں۔ چونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تو آپ عربی میں گفتگو کرنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے لگائے گئے اس باغ میں کھجوروں کے 2 درخت عوام و خاص بنے رہے۔ ان 2 درختوں کی کھجوریں تمام کھجوروں سے لمبی، موٹی اور لذیذ محسوس ہوتی تھیں۔ ہر حاضری پر ان پودوں کی زیارت کا موقع ملتا رہا۔ 1976 میں یہ دونوں درخت کاٹ دیے گئے، بلکہ جلا دیے گئے کہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان جلے ہوئے تنوں کو دیکھ کر ایک نامور عالم جی بھر کر روئے اور سب کو رلا دیا۔ ان پودوں کی کھجوریں خاص مہنگی ملتی تھیں، لوگ ہاتھوں ہاتھ تبرک لے جاتے۔ باغ سلمان فارسی کے علاوہ سبھی باغات وادی عقیق میں ہیں۔